آج کی اس خاص معلوماتی نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اسلامی عقیدے کے ایک بے حد گہرے اور سچ کہوں تو ایک پراسرار تصور کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ علم عقیدہ میں اسے نزول کہا جاتا ہے۔ صدیوں سے یہ موضوع علماء اور عام مسلمانوں سبھی کے لیے ایک زبردست روحانی کشش کا باعث رہا ہے۔ تو آج ہم ان بنیادی حوالوں کا جائزہ لیں گے جو اس الہی صفت کو بیان کرتے ہیں۔ یقین جانیں یہ تجزیہ آپ کی معلومات میں ایک زبردست اضافہ ثابت ہونے والا ہے۔ چلیں سیدھا موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، رات کا آخری پہر ہے، ہر طرف ایک گہری پرسکون خاموشی چھائی ہوئی ہے اور دنیا گہری نیند سو رہی ہے۔ رات کا یہ آخری تہائی حصہ ایک بہت ہی خاص روحانی وزن رکھتا ہے، لیکن اصل میں اس وقت ہوتا کیا ہے؟ اسلامی نصوص ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا خالق اپنی مخلوق کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج ہم بالکل اسی مظہر کو ڈی کوڈ کریں گے۔ آج ہم جن پہلوؤں پر بات کریں گے ان میں شامل ہیں: پہلا، اصل واقعہ; دوسرا، سنہری اصول; تیسرا، علماء کرام کے مناہج; چوتھا، بنیادی اصول; اور آخر میں اس کا روحانی پیغام۔ تو شروعات کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، اصل واقعہ۔ اس پورے عقیدے کی بنیاد بہت ہی ٹھوس ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفقہ علیہ حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے خوبصورت الفاظ کچھ یوں ہیں: ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی اس زمین کے سب سے قریب والے آسمان پر۔ ذرا ٹھہر کر ان الفاظ کی سادگی اور ان میں چھپے بے پناہ جلال اور رحمت کو محسوس کریں۔ اور اس نزول کے وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے 3 بے حد خاص سوال کرتا ہے۔ پہلا، کون ہے جو مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ دوسرا، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں؟ اور تیسرا، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگتا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ مقصود بالکل واضح ہے، صرف اور صرف بندوں پر رحمت کرنا، ان کی دعائیں سننا اور توبہ قبول کرنا۔ یہ سیدھی خالق کی طرف سے مخلوق کو دی گئی ایک کھلی دعوت ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف، سنہری اصول۔ اب یہاں جو بات واقعی نہایت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی دور کے علماء کرام، جنہیں ہم سلف صالحین کہتے ہیں، انہوں نے ہماری عقل کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے ایک کمال کا اصول وضع کیا۔ اسے تفویض اور اثبات کہتے ہیں۔ بہت ہی سادہ سا اصول ہے۔ نزول کا ذکر حدیث میں ہے تو یہ معلوم ہے اور اس پر من و ان ایمان لانا ہم پر فرض ہے، لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اور اس کیسے کے بارے میں کھریدنا یا سوال اٹھانا اسے بدعت سمجھا گیا ہے۔ یہ اصول ہمیں اللہ کی صفات کو انسانی صفات سے ملانے جیسی بڑی غلطی سے بچاتا ہے۔ اگر ہم تاریخی اجماع کو دیکھیں تو یہ ایک حیرت انگیز تسلسل ہے۔ امام مالک کے ابتدائی دور سے لے کر امام احمد بن حنبل، پھر احادیث جمع ہونے کے دور میں امام بخاری، اور پھر بعد میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تک، ان سب کا بالکل ایک ہی موقف رہا ہے۔ انہوں نے اس حقیقت کو بالکل ویسے ہی تسلیم کیا جیسے یہ نازل ہوئی تھی۔ امام بخاری میں تو اپنی کتاب میں باقاعدہ اس کا باب قائم کر کے اس کی تصدیق کی۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، علماء کرام کے مناہج۔ اگر ہم تاریخی حوالوں کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں تو ہمیں 2 نمایاں طریقے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف سلف صالحین ہیں جو بغیر کیسے پوچھے اس نزول کو من و ان حقیقی مانتے ہیں، اور دوسری طرف بعض متاخرین علماء ہیں جیسے کہ اشاعرہ، جنہوں نے اس کی مجازی تشریح یا تعویل کی ہے۔ ان کے نزدیک اس سے مراد اللہ کی رحمت کا نزول ہے۔ تاہم سلف کا جو درمیانی راستہ ہے اس سے زیادہ محفوظ سمجھا گیا ہے، کیونکہ وہ ظاہری الفاظ کو چھیڑے بغیر بس ایمان لانے کا درس دیتا ہے۔ اسی چیز کو مزید واضح کرنے کے لیے ابن تیمیہ نے عقیدے کو بالکل خالص رکھنے کی 4 کڑی حدود مقرر کیں۔ پہلی، تحریف نہیں کرنی، یعنی الفاظ یا معنی مت بدلو۔ دوسری، تعطیل نہیں کرنی، یعنی اس صفت کا سرے سے انکار مت کرو۔ تیسری، تشبیہ نہیں دینی، یعنی اسے انسانوں یا مخلوق کے اترنے جیسا ہرگز مت سمجھو۔ اور چوتھی، تکیفیت نہیں کرنی، یعنی خامخواہ دماغ مت لڑاؤ کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ یہ وہ شاندار فریم ورک ہے جو اللہ کی عظمت کو برقرار رکھتا ہے۔ ہمارا چوتھا حصہ، بنیادی اصول۔
اب آپ کے ذہن میں جو بھی منطقی سوالات آ رہے ہوں گے ان کا حتمی جواب قرآن مجید کی سورۃ الشورى کی اس چھوٹی سی لیکن بے حد جامع آیت میں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، یعنی اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ اللہ کا نزول کسی بھی طرح جسمانی حرکت یا جگہ اور وقت کی قید میں آنے جیسا نہیں ہے۔ یہ بالکل ہماری فزکس یا ہمارے مکان و زمان کے قوانین سے ماورا ہے۔ یہ اس کی شان کے لائق ایک ایسا فعل ہے جسے ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہاں سمجھنے کا سب سے اہم اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ نزول کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بلندی یا اس کا اپنے عرش پر قائم ہونا، جسے ہم استواء علی العرش کہتے ہیں، وہ ختم ہو گیا۔ ہمارا دماغ عام طور پر یہی سوچتا ہے نا کہ جو نیچے آیا وہ اب اوپر نہیں جا، لیکن یہ تو ہم جیسی کمزور مخلوق کا اصول ہے۔ اللہ پر یہ لاگو نہیں ہوتا۔ اس کا نزول سچا ہے، مگر وہ اپنی لامحدود شان کے ساتھ عرش پر بھی پوری طرح قائم ہے۔ اور اب 5واں اور آخری حصہ، اس کا روحانی پیغام۔ دیکھیے، یہ سب محض کوئی خشک نظریاتی بحث نہیں ہے۔ جب آپ رات کے آخری پہر سردی یا نیند کو توڑ کر یہ سوچ کر بستر چھوڑتے ہیں کہ اس وقت آپ کا رب آسمان دنیا پر موجود ہے اور وہ آپ کو پکار رہا ہے، تو انسان کے اندر سے جو انا کی دیوار ہوتی ہے وہ خود بخود گر جاتی ہے۔ آپ کو ایک ایسی ناقابل بیان قربت محسوس ہوتی ہے جیسے خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی دوری، کوئی علیحدگی باقی ہی نہ ہو۔ آج کے اس تجزیے کو ہم ایک گہری سوچ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ جب ہمیں واقعی یہ سمجھ آ جائے کہ رات کے اس آخری حصے میں پوری کائنات کا مالک خود ہمیں پکار رہا ہے، تو کیا ہماری رات کی عبادات یا ہمارا تہجد محض ایک روٹین یا رسم رہ جاتا ہے؟ ذرا سوچئے گا ضرور کہ کیسے یہ ایک عقیدہ ہماری عام سی راتوں کو خالق کے ساتھ ایک خاص محبت بھری ملاقات میں بدل دیتا ہے۔ آج کی اس معلوماتی نشست کا حصہ بننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔